تو اللہ کا رحم و کرم اور پروردگار عالم کا جبر و قہر، یہ دونوں صفتیں پروردگار عالم کی ہیں، اور یہ دونوں صفتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے رحم و کرم سے جس طرح پر امید رہتے ہیں اور رہنا ہی چاہیے، اسی طرح اللہ کے جبر و قہر سے ہر وقت انسان کو خوف کھانا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائنات کا سسٹم وہی رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ ٹیکنالوجی نے اتنا ڈیولپ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی موسم کے اندر تبدیلی لانے کی کوئی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں۔ جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو ساری ٹیکنالوجی فیل، اور جب سخت گرمی پڑتی ہے تو ساری ٹیکنالوجی فیل۔ یہ نظام قدرت ہے، اس نظام قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، نظام قدرت کو ریسیو کر کے، قبول کر کے، رب نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی انداز میں زندگی گزارنا چاہیے۔ آج مئی کی 16 تاریخ ہے، ابھی جون بھی باقی ہے، جولائی میں بھی گرمی پڑتی ہے۔ ہمارے شہر کولکاتہ کا ٹیمپریچر آپ دیکھیے، 35 سے شروع ہو کر 40-42 تک پہنچ رہا ہے درجہ حرارت۔ گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ، جبکہ عموماً یو پی، دلی، راجستھان، گجرات کے مقابل یہاں گرمی کم ہی پڑتی ہے۔ تب یہ عالم ہے تو جن علاقوں میں اس سے زیادہ گرمی ہے ان علاقوں کا کیا عالم ہے؟ ہماری ٹیکنالوجی آپ دیکھیے، یہ بیگم مسجد ہے، تقریباً 15-16 سے زیادہ فین لگے ہیں، 9 ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اور سب چالو پوزیشن میں، ڈور بھی بند ہے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے ٹیمپریچر کا حال، نہ اے سی سکون دے پا رہی ہے، نہ فین سے سکون مل رہا ہے۔ اور ہم جب ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بھیگا ہوا ہو، جبکہ ایسیاں چل رہی ہے، فین ہے، سب کچھ ہے، آپ کو بھی پسینہ آ رہا ہو۔ جب ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ حالت ہے تو جو اوپر ہوں گے، اس کے علاوہ جو روڈوں میں ہوں گے، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہ ہے نظام قدرت۔ نظام قدرت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، نظام قدرت کو قبول کرنا چاہیے، اور اللہ کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میاں سلام کرو اسلام کو، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ آپ مسلمان ہو اور اسلام آپ کا مذہب ہے۔ اس اسلام نے جہاں ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کی ہے، تو اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ باتیں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب شدت کی گرمی ہو تو تمہیں کیسے دن گزارنا چاہیے، کس انداز میں تم دن گزارو۔ ایمرجنسی حالات اگر نہ ہو تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت میں موجود ہے، اور آقا نے فرمایا اس گرمی کو چیلنج مت کرو، اِنَّا شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، گرمی کی یہ شدت جہنم کی تپش میں سے ہے، جہنم کی سانس میں سے ہے۔ جہنم سانس لے لے تو کائنات میں گرمی پھیل جائے اور درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے کہ اس انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ جہنم صرف سانس لے لے تو اس گرمی کا عالم یہ ہے، اسی جہنم میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تب کیا ہوگا؟ اسی جہنم میں کسی کو رکھ دیا جائے اور اس آگ میں جلے تب کیا ہوگا؟ جہنم سانس لے لے تو دنیا میں جینا دوبر ہو جائے، پھر اس جہنم میں کیسے جی سکتا ہے انسان؟ تو پوچھئے ان سے جو مسلمان ہو کر آخرت سے غافل ہے، نماز سے مطلب نہیں، جمعہ تک ادا کرنے کو تیار نہیں،
حج فرض ہے ادا کرنے کو تیار نہیں، زکوٰۃ واجب ہے ادا کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ نے اس دن ساری محنتیں، ٹھنڈی گرمی ہر اعتبار سے محنتیں، مشقتیں، ساری تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو پڑھایا لکھایا، اس ماں باپ کی خدمت کو، تعظیم کو، تکریم کو آپ تیار نہیں، حقوق ادا کرنے کو آپ تیار نہیں. تو اگر ان باتوں کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس جہنم کے لیے تیار ہیں؟ اس عذاب کے لیے آپ تیار ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا؟ اس شدت کی گرمی کے لیے آپ نے اپنے باڈی کو تیار کر رکھا ہے؟ ابھی اس 35-40 ڈگری گرمی میں 12 سے لے کر 4 بجے تک نکلیے، آدھا 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہیے تو چمڑی جلنے کے قریب ہے. اور عذاب کو تو اللہ نے جلنے ہی کے لیے تیار کیا ہے، جہنم کو تو اللہ نے جلنے ہی کے لیے تیار کیا ہے. ایک تو سراسر عذاب، آگ ہی آگ، پھر اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، طرح طرح کے عذاب، اور پینے کے لیے وہ خطرناک زہریلا جہنمیوں کے زخموں کا پیپ، اور اس کے اوپر من جانب اللہ عذاب. کس کی باڈی ہے، کس کا جسم ہے جو ان کاموں کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تیار ہے تو ہم آپ کو آواز دیتے ہیں، تو پھر آپ نماز کے لیے تیار ہیں، اب اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جائیے، آپ حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اب گناہوں سے دور رہنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپ نیکیوں سے قریب ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. ورنہ اگر آپ کو اپنی زندگی پہ، دولت پہ، عیش و آرام پہ گھمنڈ ہے تو ہم کہیں گے کہ 1-2 بجے اس دھوپ میں کہیں بھی کسی علاقے میں جا کر 1 گھنٹہ کھڑے رہیے. مجھے امید ہے کہ 1 گھنٹہ کھڑے رہنے کے بعد اللہ پر آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں پر کافی زور دیا. ایک یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو، جانے کی بھی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی. اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا مریضوں کی عیادت کو جاؤ، بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ ڈیپلی ہم غور کرتے ہیں کہ ان 2 چیزوں پر میرے آقا نے فوکس کیوں کیا، تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے فوکس کرنے کی وجہ. قبرستان جاؤ گے تو آخرت کی یاد آئے گی، قبرستان جاؤ گے دل میں خوف خدا پیدا ہو، قبرستان جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے عیش و آرام کو بھول جاؤ گے، قبرستان جاؤ گے اپنے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، دوست و احباب کی وہ درگت دے کر جہاں چھوڑ کر کے آئے ہو سکتا ہے تمہارے دل کی دنیا بدل جائے. شیطان جو تم پر سوار ہے وہ بھیانک دردناک منظر دیکھ کر شاید وہ شیطان دور ہو جائے اور تم توبہ کر لو. نبی نے فرمایا اس لیے قبرستان جایا کرو. اور دوسری آقا فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرو، کیونکہ تم صحت مند ہو، تندرست ہو. تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ناز ہو سکتا ہے، تم گھمنڈ میں چور چور ہو سکتے ہو، پھر تم تکلیف کو بھلا دو گے. جو تکلیف میں مبتلا ہے ان سے محبت کا جذبہ تمہارے سینے سے ختم ہو جائے گا، تم اپنی صحت و تندرستی پہ ناز کرنے لگو گے. اور پھر اچانک اگر صحت گر گئی تو پھر اس وقت صبر کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے آقا فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرو، بیمار پڑ جائے تو انہیں دیکھنے کے لیے جاؤ، خیریت پوچھو، دعائیں دے کر زیادہ بیٹھنا نہیں، واپس آؤ. کیوں؟ تاکہ اس بیمار کو دیکھ کر کئی چیزیں تمہیں حاصل ہو. اولاً تمہیں اپنی صحت اور سلامتی کا احساس ہو کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تندرست بنا کر کتنا میرے اوپر احسان کیا ہے. اس بہانے خدا یاد آ جائے، اس بہانے رسول خدا یاد آ جائے، اور تم اس مریض کی حالت کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر سکو، اور پھر تم اپنی صحت پر مزید دھیان دے سکو کہ ہماری صحت گرنی نہیں چاہیے. پھر جو تدبیریں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے بتایا ہے، اب ان تدبیروں پر عمل کر کے اپنی صحت کو تندرست اور برقرار رکھ سکو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا
قبرستان جاؤ اور مریضوں کی عیادت کیا کرو، تاکہ اگر تم مریض کبھی ہو بھی جائے تندرستی کے بعد ہو جاؤ تو تمہیں صبر آ جائے کہ خالی میں ہی اکیلا مریض نہیں ہوں، مریض تو دنیا میں بہت سارے ہیں، تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، تمہیں صبر کرنا آ جائے کہ میرے ساتھ ہی خالی یہ حادثہ نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں بہت پیشنٹ ہیں، بہت مریض ہیں، اور پھر تم اس حالت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں لولاذان لگا سکو، پروردگار جس طرح تم نے میرے دوست کو، میرے ماں کو، میرے بھائی کو، میرے فلاں کو بیماری کے بعد شفا دی ہے، کہ اللہ تو ہی شافی ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ آپ کے ہاتھ اٹھ سکے، آپ صرف ڈاکٹر پر، میڈیکل سائنس پر ڈیپینڈ ہو کر کے نہ رہ جائیں۔ ڈاکٹر، میڈیکل سائنس، دوائیاں، یہ سب ذریعہ ہے، سورسز ہیں، شافی نہیں ہے۔ شافی حقیقت میں اللہ، شفا دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ گرمی کی حرارت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، خدا کی طرف آؤ، رب کی طرف آؤ۔ جب جہنم کی سانس کی شدت کا یہ عالم کہ پوری کائنات گرمی سے شرابور ہے، اگر اسی جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے تب کیا ہوگا؟ ہماری باڈی اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکے گی، ہمارا جسم اس قدر توانا نہیں ہے کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اس گرمی کی حرارت سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کائنات پر غور و فکر کرو تاکہ تم مجھ تک پہنچ سکو، مجھ تک آ سکو۔ تو یہ گرمی ہے، خدا کا خوف دلا رہی ہے، خدا کا ڈر دلا رہی ہے، اور خدا کی قدرت کا احساس دلا رہی ہے کہ خدا کی قدرت ہے۔ جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسی رب کا کارنامہ ہے، اسی رب کے کرشمے ہیں یہ، گرمی ہو، ٹھنڈی ہو، برسات ہو۔ اس لیے خدا کا خوف کیجئے۔ رب ذوالجلال نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں کا حق بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ گرمی کے اس موسم میں گھر سے کم نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلا ضرورت ہرگز گھر سے نہ نکلیں، فین میں بیٹھے رہیں، وقت پر نمازیں ادا کریں، اپنا کاروبار کریں۔ ضرورت ہو تو انسان کو نکلنا ہی پڑتا ہے، ضرورت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، مگر جہاں تک آپ بچ سکیں 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس ٹمپریچر میں، شدت کی دھوپ میں نکلنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے ساری چیزوں کو بتایا، اللہ نے جان دیا ہے، جسم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ تمہاری صحت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر فرض ہے۔ جان بوجھ کر اپنے باڈی کو نقصان کرو گے، سخت گنہگار ہو جاؤ گے۔ جان بوجھ کر اپنی صحت کو نقصان پہنچاؤ گے، سخت گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ اسلام نے تصور دیا۔ اس لیے میرے بھائی، خدا کی نعمتوں کو پہچانیے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو جب تک راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے، نیکیاں نہیں پا سکو گے، بھلائیاں نہیں پا سکو گے۔ دولت جب جو آتی جاتی ہے، لوگوں کی کنجوسی بڑھتی چلی جاتی ہے، بخالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے دور صحابہ کو دیکھا، دور تابعین کو دیکھا، اہل بیت اطہار کو دیکھا کہ دولت آتی تھی تو سخاوت بڑھ جاتی تھی، دلداری بڑھ جاتی تھی۔ ابھی اس زمانے میں الٹا ہو رہا ہے، دولت آ رہی ہے تو بخالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کنجوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ دولت بھی قرب خدا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر دولت لعنت نہیں ہوتی، دولت کا صحیح یوز ہو تو رحمت ہوتی ہے، ہاں مس یوز ہو تو وہ لعنت ہوتی ہے، وہ زحمت ہوتی ہے۔ اس لیے دین کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ گرمی ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے سائبان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں، جانور ہیں، بے قرار ہیں۔ اسلام تعلیم دیتا ہے جانور سے لے کر انسان تک پر آپ رحم کرو، پانی کا بندوبست کرو، آپ کھانے کا بندوبست کرو، رہنے کا بندوبست کرو۔ مخلوق خدا پر تم رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔
بخالت نہ کیجیے، رب نے دولت عطا فرمایا ہے آپ کو، اس لیے رب کی دولت کو رب کے راستے پر خرچ کرنے میں بخالت نہ کیجیے۔ حضرت حکیم سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، مشہور صحابی، بہت پیارے صحابی، اس صحابی کی بھی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ حضرت حکیم بن حزام اللہ نے دولت سے نوازا۔ صحابہ کو جب دولت ملتی تھی، میں نے بہت ساری حدیثیں اور واقعات آپ کو سنا چکا، یہ سنیے، حضرت حکیم بن حزام دولت اللہ نے عطا فرمائی، حج کے لیے گئے، اپنے ساتھ 100 اونٹ ہے، اپنے ساتھ 100 غلام ہے۔ اونٹ اس لیے کہ صاحب قربانی کی جائے گی، اور غلام اس لیے کہ جب حکیم بن حزام حج کرنے کے لیے پہنچے، 9 تاریخ کو جب میدان عرفات میں پہنچنے والے تھے، تو پہنچنے سے پہلے ان سارے 100 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد فرما دیا۔ جب آزاد کیا اور میدان عرفات میں پہنچے، اور پہنچ کر رو رو کر دعا کرنے لگے، پروردگار میں نے جس طرح ان 100 غلاموں کو آزاد کر کے ان کو ایک آزاد زندگی عطا فرمائی ہے، یا اللہ اسی طرح میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تو بھی مجھے جہنم سے آزاد فرما کر مجھ کو رحم فرما دے، مجھے آزاد کر دے۔ حکیم بن حزام رو رو کر یہ دعا کر رہے ہیں، پورے میدان عرفات میں سناٹا طاری ہے صحابی رسول کی دعا اس انداز کی سن کر۔ رحمت کی، خدا کی رحمت کو آواز لگانے کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اللہ میں بندہ ہو کر اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا، انہیں جینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ تو پروردگار ہے، تو رحمان ہے، تو سب کا خالق ہے، کیا تو مجھے آزاد نہیں کر سکتا؟ کیا انداز ہے رب سے مانگنے کا؟ رب تو سب کو دیتا ہے، مگر کبھی کبھی کوئی انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ اس انداز پہ انسان قربان جائے۔ مجھے بتائیں، خدا کی رحمتیں کیا انہیں مایوس کریں گی؟ نہیں کریں۔ پھر وہ 100 اونٹ کی قربانی کرتے ہیں حج کے بعد۔ تو یہ حضرت حکیم بن حزام ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ خدا کی رضا کے لیے ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، خدمت خلق کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بلند پایا محدث، فقیہ، مجتہد، امام اعظم کے شاگرد اور اپنے زمانے کے بڑے کاروباری، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں بغداد سے۔ لوگوں کو خبر ہو گئی، سارے لوگوں نے کہا حضور ہم بھی آپ کے قافلے کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ صالحین کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی فضیلت اور ہوتی ہے، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی چمک اور ہوتی۔ لوگ تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں سب لوگ اپنا خرچ جمع کرو۔ سارے لوگوں نے خرچ جمع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سب لوگوں کا جو توشہ لیا، خرچ لیا، اس کو ایک صندوق میں بند کیا، تالا لگایا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر پورے قافلے کا خرچ اٹھاتے رہے، مکہ پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی۔ سارے لوگوں سے پوچھا آپ کے گھر والوں نے کیا کیا فرمائش کیا کہ خانہ کعبہ سے مکہ سے یہ لانا۔ جن لوگوں نے جو خواہش کی سب دلایا۔ مسجد نبوی پہنچے، آقا کی بارگاہ میں پہنچے، زیارتیں کروائی۔ جب چلنے لگے وہاں بھی کہا آپ کے گھر والوں نے کیا کیا خواہش ظاہر کی کہ میں آقا کی بارگاہ سے فلاں فلاں چیز لانا۔ سب لوگوں نے خواہشات اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سب کو دلا دیا۔ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی۔ دعوت رکھنے کے بعد سارے حجاج کرام کے لیے شاندار جوڑے تیار کیے، کھانا کھلایا، سب کو جوڑا دیا، اور آخر میں ایک پلاسٹک میں پیکج تیار کر کے سارے حاجیوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ سب جب اپنے اپنے گھروں میں لوٹنے لگے اور وہ کھول کر کے دیکھا تو سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ جو توشہ حج کے نام پہ ہم نے جمع کیا تھا، جو رقم جمع کی تھی، عبداللہ ابن مبارک نے وہ ساری کی ساری رقم ادا کر دی، اور سارے لوگوں پر یہ جو حج پر خرچ کیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی طرف سے خرچ کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے۔ حاجیوں پر خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں اس طرح سے خرچ کرتا ہے
تو عبداللہ ابن مبارک وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء، حد یہ ہے کہ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ان کے حوالے کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں میں تقویٰ طہارت میں عبداللہ ابن مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء ان سے دعا کرواتے ہیں۔ تو میاں خدمت خلق تو خدمت خلق ہے، کسی انداز میں کی جائے، ماں کی خدمت ہو، باپ کی خدمت ہو، بھائی کی خدمت ہو، بہن کی خدمت ہو، دوست کی خدمت ہو، مریضوں کی خدمت ہو، محلے والے سب خدمت، جانوروں کی خدمت ہو، سب خدمت خلق ہے۔ اللہ کو کب کون سی ادا پسند آ جائے یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اور کلکتہ والے آج سے فلائٹیں شروع ہو گئی حاجیوں کی۔ کل میں خود حج ہاؤس میں تھا، جائزہ لیا۔ وہ باہر جو ٹینٹ لگا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ٹینٹ ہے، بلا کی گرمی پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے وہاں۔ کلکتہ کے جو حجاج کرام کے لیے ہیں تو ان کے لیے تو آسانی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے پہنچیں گے، مگر جو دور دراز سے حجاج کرام ایک دن پہلے 2 دن پہلے آئے ہیں، انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سخت گرمی کی وجہ سے۔ اس لیے کلکتہ والوں کی ایک ذمہ داری ہے، جہاں حج ہاؤس ہو وہاں کے آس پاس لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو حجاج کرام دور دراز سے آئے ان کی خدمت کریں۔ پانی کی کمی ہوگی، ٹھنڈے پانی کی کمی ہوگی، دوسری کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوگی۔ کلکتہ کے دولت مند لوگوں کو تو چاہیے، جو میاں لنگر میں آپ بانٹ دیتے ہو، عقیقہ ولیمہ کے نام پہ 50 ڈیگ آپ بانٹ دیتے ہو، ہم آپ سے کہیں گے کہ روزانہ نہ صحیح 2-4 دن تو کم سے کم گاڑیاں بھر کے ٹھنڈے پانی ہے، جوسز ہے، ORS ہے، یہ سب لے جاؤ حاجیوں کو، اور ان کو جو چھوڑنے کے لیے دور دراز سے آئے بانٹو۔ یہ خدمت ہے، لنگر بنا کے لے جاؤ، انہیں تقسیم کرو پرشاسن کی اجازت اور پرمیشن لینے کے بعد۔ یہ خدمت خلق ہے۔ جائیے حرمین طیبین کے اندر کس طرح سے بانٹا جاتا ہے۔ اور یہ حاجیوں کی خدمت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ عام بات عبادت نہیں ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ انبیاء کرام انجام دیا کرتے۔ حضرت ابراہیم حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسماعیل اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہمارے لوگوں پر عجیب و غریب عالم طاری ہے، کسی بات کو یہ سیریس لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہو رہا ہے حج، ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے، ہمیں کیا غرض ہے؟ کسی بات کو سیریس لینے کو تیار نہیں ہے۔ وقت پیل پہ چلے، تاریخ پہ تاریخ شروع ہو گئی ہے، بابری مسجد کا قصہ شروع ہو چکا ہے، بس تاریخ پہ تاریخ لیتے رہو۔ اور ادھر آپ کے اب تک میرے پاس جو ڈاٹا موجود آیا ہے، 1000 سے زیادہ مسجد، مدرسے، عیدگاہ اور مزارات کو اب تک شہید کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا ہندوستان کے اندر، اور ہم کسی میٹر کو سیریس لینے کو تیار ہے ہی نہیں۔ بزور امام صاحب نے کبھی کہا تو صاحب تھوڑی دیر آ گئے، پہنچ گئے، اور اس میں بھی جلدی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد نہ پھر پلٹ کر کے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہوا کیا؟ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی اعلان کیا تھا کہ بھائی حج ہاؤس میں جانے کے بعد حاجیوں کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آئے ہم سے ملے تو ہم ان کے لیے کارڈ ایشو کریں، آپ جائیے خدمت کیجیے، ہم بھی ساتھ میں رہیں گے آپ کے۔ مگر ہائے رے سناٹا، کوئی ملاقات تک کرنے کو تیار نہیں، پوچھنے کو تیار نہیں، سیریس لیتے ہی نہیں ہمارے لوگ کوئی معاملے کو۔ سیریس لیں، ضرورت ہر معاملے کو یوں ہی پھینک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کاموں کو سیریس لینا چاہیے اور کچھ فیصلوں کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ ہر فیصلہ اگر خود ہی لے لیں گے میاں تو پھر آخرت کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ فیصلوں کو اللہ پر تو چھوڑو، کچھ کام تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کیجیے۔